اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ قرآن شریف کے 26ویں پارہ میں سورہ قاف کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 16 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں خیالات میں گزرتا ہے، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اتنے قریب والے کو چھوڑ کر دور والوں کو پکارنا اور ان کے نام کے نعرے لگانا، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ شہ رگ سے بھی زیادہ اللہ ہم سے قریب ہے۔ حضرت حشام بن عاص امامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ایک صاحب روم کے بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے چلے۔ یہ بہت لمبی تفسیر ہے، یہ تفسیر ابن کثیر میں شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ دونوں دعوت دینے کے لیے چلے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم شاہی محل کے پاس پہنچے، یہاں پر ہم نے اپنی سواریاں بیٹھائیں، بادشاہ دریچہ میں سے ہمیں دیکھ رہا تھا، اپنے محل کے کھڑکی میں سے دیکھ رہا تھا۔ ہماری زبانوں سے بے ساختہ نکل گیا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ خدا خوب جانتا ہے کہ اسی وقت شاہ روم کا محل تھر تھر کانپنے لگا، بلڈنگ ہلنے لگا، زمین میں زلزلہ آیا جیسا، جس طرح کسی جھونپڑے کو، کھوٹے کو تیز ہوا کا جھونکا ہلا دیتا ہے، محل ہل رہا تھا۔ یہ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 9 صفحہ نمبر 29 میں سورہ اعراف کے 19ویں رکوع کی تفسیر میں ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کی کتاب میں اس روایت کو، اس واقعہ کو نقل کیا ہے بضابطے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا مسلمانوں کا نعرہ جو دشمنوں کے دل تو کیا محلات کو بھی ہلا دیتے تھے۔ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، شہروں میں، سمندروں میں، خشکی میں، جہاں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہنچے، یہی ایک نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ لوگوں کے شہر، ان کے قلعے، ان کے دلوں سب کو فتح کر لیا۔ افسوس ہے کہ ہمارے ہندوستان کے بعض مسلمان جہالت کی وجہ سے اللہ کے نام چھوڑ کر دوسرے کے نام کی رٹ لگاتے ہیں، اور سمجھانے والے کو ٹونڈا، وہابی، تبلیغی جماعت والا ہے یا اہل حدیث ہے کہہ کے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بعض جگہ پر جیب بھرو پیر، پیسہ ڈال ڈال کے جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی، اپنے مریدوں کو اس قسم کے نعرے لگواتے رہتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور بعض جگہ پر تو ہر سال جلوس نکالتے ہیں اور اس میں قسم قسم کے نعرے لگواتے ہیں۔ اس قسم کا نعرہ لگانے کی ضرورت اس وقت سمجھی جاتی ہے جب کہ کوئی کہتا ہو کہ تم لوگ غوث کا دامن مت چھوڑنا۔ پورے ہندوستان میں ہم نے کہیں بھی نہیں سنا کہ کوئی شخص یوں کہہ رہا ہو کہ جن کے ہاتھ میں غوث کا دامن ہے وہ لوگ چھوڑ دیں۔ جب کوئی کہتا ہی نہیں ہے تو پھر کہنا کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی یہاں آ کے مسجد میں چلانے لگے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ ممبر، یہ مسجد، یہ مینار، یہ مسجد ہے۔ ارے کس نے کہا کہ مسجد نہیں ہے؟ کوئی کہے گا تب نہ تم چلائے گا۔ کوئی کہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ مندر ہے، تب تم کو کہنا پڑے گا نہیں یہ مسجد ہے۔ جب تم سے کسی نے کہا ہی نہیں کہ غوث کا دامن چھوڑو تو کیوں چلا رہا ہے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ یہ ہو گیا۔ اگر واقعی کسی کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن ہے تو کون ایسا بد نصیب انسان ہے کہ کسی کے ہاتھ سے غوث کا دامن چھڑوا دے؟ لیکن دامن ہاتھ میں ہے ہی نہیں تو چھوڑے گا کیا؟ جو لوگ اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں، اگر واقعی ان کے ہاتھ میں ہے تو غوث پاک کا دامن ہوتا تو وہ لوگ حنبلی مسلک کے ہوتے، کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مسلک کے ہیں۔
اب جو لوگ نعرہ لگواتے ہیں اور جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں سب کے سب حنفی مسلک کے ہیں، پھر ان کے ہاتھ میں دامن کیسے پہنچ گیا؟ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ، فرار، دجل، کانا دجال کے آنے سے پہلے یہ دجال آ گیا۔ نعرہ لگانے والوں میں سے اکثر لوگ جاہل رہتے ہیں، ان پڑھ رہتے ہیں، شرابی، جواری، بے نمازی، اور نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کیا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دامن پکڑنے والا شراب پی سکتا ہے؟ جوا کھیل سکتا ہے کبھی؟ کیا غوث پاک کے دامن پکڑنے والا نماز چھوڑے گا؟ ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی ہمارے بھولے پن کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس قسم کے ہم سے نعرے لگوا کر ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ حقیقت میں دامن نہ پیر کے ہاتھ میں ہے اور نہ یہ عوام کے ہاتھ میں ہے، دونوں دامن پکڑنے سے محروم ہیں، اور نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مسلک کے ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نماز نہیں پڑھنے والوں کے لیے فتویٰ سنیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک امام ہیں، مجتہد ہیں، ان کا مسئلہ سنیے، فتویٰ سنیے کیا ہے نماز نہیں پڑھنے والوں کے لیے۔ جو شخص نماز کو فرض نہیں مانتا اور اسے ترک کرتا ہے وہ کافر ہے، اسے قتل کرنا واجب ہے۔ کسی مسلک والے کو اس سے اختلاف نہیں ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے غنیۃ الطالبین، صفحہ نمبر 543، نماز کی شان کے بیان میں۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص نماز کو فرض نہیں مانتا اور اس کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اسے قتل کرنا واجب ہے۔ غوث کے دامن نہیں چھوڑیں گے کہتا ہے اور نماز روزانہ چھوڑتا ہے۔ یہ تو غوث صاحب رہتے تو آپ کو کھٹیا کھڑی کر دیتے۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے پیر صاحب کے نام سے مشہور ہیں، وہ بے نمازی کے لیے کیا فرماتے ہیں ذرا اس کو بھی سنیے۔ جو شخص نماز کو فرض جانتا ہے مگر سستی، آنگ وزن، غفلت کے باعث اسے ادا نہیں کرتا، اسے نماز کے لیے بلایا جائے، اگر بلانے پر حاضر نہ ہو اور نماز کا وقت تنگ ہو جائے تو وہ کافر ہے۔ اگر اسے متواتر 3 روز تک بلایا جائے پھر بھی نہ آئے تو اسے تلوار سے قتل کرنا جائز ہے۔ ایسا شخص ان دونوں حالتوں میں مرتد ہے۔ مسلمانوں کو ایسے شخص کا مال لوٹ لینا جائز ہے، اسے بیت المال میں داخل کرنا جائز ہے، اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھیں، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کریں۔ غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 5 کتاب انہوں نے لکھی اپنے ہاتھ سے۔ غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 543 نماز کی شان کے بیان میں ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے اس بزرگ ہستی کا فتویٰ جن کا یہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ دامن بھی پکڑنا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتا۔ اگر دامن پکڑنا ہے تو تمام برائیوں کو چھوڑو، نماز کے پابند بن جاؤ۔ صرف نعرہ لگانے سے دامن ہاتھ میں نہیں آئے گا، سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ صرف نعرہ لگانے سے دامن ہاتھ میں نہیں آ جائے گا، ان کے جیسا کام بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔